نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 9 آیت نمبر 62 63 اور 64 مذکورہ آیتوں میں دو حکم بیان کر دیے۔ نمبر 1، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد جدوجہد کے لیے جمع کرے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب جمع ہو جائے، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے نہ جائے، اور اگر زیادہ ضرورت درپیش ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ضرورت کے تحت اجازت دے دیا جائے۔ مذکورہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہے، جب مشرکین مکہ، مشرکین عرب اور دیگر مخالفین دین حق، دین اسلام متحد ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا پر حملہ کر رہے تھے، بلکہ حملہ کیا تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر دین اسلام کے خلاف لڑنے کا ارادہ کیا تھا اور لڑ بھی رہے تھے۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں سورہ احزاب کے نام سے پورے ایک سورت ہے۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری شوال کے مہینے میں ہوا تھا، اور اس غزوے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خندق کے حوالے سے مشاورت کی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال ہے کہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے چلا جانا ناجائز ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور صحابہ کرام اسی مجلس سے بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے، اور اجازت لینا ضروری بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں تمام محافل مجالس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ خاص مجلس کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی خاص مشاورت کے لیے، کسی خاص ضرورت کے تحت امر جامع کے بنیاد پر جمع کیا ہو، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ امر جامع سے مراد وہ امر ہے، وہ کام ہے جس کے لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا ہو۔ اور فقہا لکھتے ہیں کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ایسی مجالس کا انعقاد ہر زمانے میں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے امیر جس کے قبضہ میں زمام اقتدار ہے،
اس کے مجلس کا بھی یہ حکم ہے کہ امام و امیر لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دے تو جمع ہونا لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے، بغیر اجازت کے مجلس سے جانا ناجائز ہوگی، قذافی القرطبی اور اسی طرح تفسیر مظہری بیان القرآن نے بھی لکھا ہے۔ دوسرا حکم ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اب دعاء الرسول اضافت الی الفاعل ہے یا اضافت الی المفعول ہے؟ اگر اضافت الی الفاعل ہو تو آیات کا معنی مفہوم یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو اس کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو کہ اس میں نہ آنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو پھر آنا فرض ہو جاتا ہے، بغیر اجازت کے جانا ناجائز ہو جاتا ہے۔ قذافی تفسیر مظہری اور بیان القرآن نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ دعاء الرسول میں اضافت الی الفاعل ہے۔ دوسرے تفسیر اگر اضافت الی المفعول ہو، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر قرطبی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ دعاء الرسول سے مراد لوگوں کا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لیے پکارنا بلانا مراد ہے، اور اس تفسیر کے مطابق یعنی اضافت الی المفعول کے مطابق آیات کی تفسیر یہ ہوگی کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت کے تحت بلاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت کہو، بے ادبی ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی القاب کے ساتھ بلاؤ، یا رسول اللہ کہہ دیا کرو، یا نبی اللہ سے پکارا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم و توقیر یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت ادب آداب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی باتیں مت کرو، جیسا کہ تم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہو۔ اور ہمارے حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں، اور زیادہ تر ہم ان کی تفسیر سے استفادہ بھی کرتے ہیں اپنے درس میں۔ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اپنے بزرگوں کو نام لے کر مت پکارو، یہ بے ادبی ہے، تعظیمی لقب سے پکارا کرو۔ ظاہر دین اسلام تو ادب کا دین ہے، الدین کلہ ادب۔ فرمایا انما المؤمنون، بلا شبہ مومن لوگ وہ ہے الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا، وَإِذَا كَانُوا اور جب وہ ہوتے ہیں معہو اس کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ کسی ایک کام پر جو امر جامع ہو، اجتماعی عمل ہو، لم يذهبوا تو وہ نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ جب تک اجازت نہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان الذین یستأذنوک، بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ پر، ورسولہ اللہ کے رسول پر، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ جب وہ اجازت طلب کرے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے حوالے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ تو اجازت دیجئے جسے آپ چاہیں ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور مغفرت طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے، لَهُمُ اللَّهُ
اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، مہربان ذات ہے، رحم والا ہے۔ لا تجعلوا، دوسرا حکم، لا تجعلوا، تم نہ بناؤ، دعاء الرسول، بلانا رسول کا۔ تفسیر پر ہم نے گزارش کی، کیا اضافت للفاعل ہے یا اضافت للمفعول ہے؟ لا تجعلوا، تم مت بناؤ، دعاء الرسول، بلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بینکم، اپنے درمیان کا، دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ بلانا ہے تم ایک دوسرے کو، قد یعلم اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ جانتا ہے، الذین یتسللون منکم لواذا، ان کو جو کسک جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لواذا، نظر بچا کر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس ڈرنا چاہیے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو مخالفت کرے اس کے حکم کی، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، فتنہ، او يُصِيبَهُمْ، یا پہنچے ان کو، عذاب علیم، درناک عذاب، الا، خبردار، سن لو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، زمین میں ہے، قد یعلم اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو، ویوم یرجعون الیہ، اور جس دن تم لٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، فینبئہم، پر وہ تمہیں بتائے گا، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔